بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض، تخویف دنیاوی کا اجمالی نمونہ۔ تخویف دنیاوی اس کا اجمالی نمونہ، اولم یسیروا فی الارض، کیا نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں۔ نیچے لکھ لیں جو مسئلہ نہیں مانتے تھے دیکھو ان کا کیا حال ہوا۔ جو مسئلہ نہیں مانتے تھے ان کا اجمالی نمونہ یہ ہے، اولم یسیروا، کیا نہیں سیر کی انہوں نے، فی الارض، زمین میں، فینظروا، اس کے نیچے لکھ لیں غرض سیر۔ سیر کا مقصد یہ نہیں کہ فضولیات ہوں، غرض سیر۔ اولم یسیروا، کیا انہوں نے سیر نہیں کی، اور سیر کرنے کا مقصد یہ تھا فینظروا، تاکہ یہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کیف کان عاقبۃ الذین، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا۔ ہاں جی، کیف کان عاقبۃ الذین، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، غور و فکر نہیں کیا؟ سیر کی غرض یہ ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ مسئلہ توحید کے منکرین کے ساتھ کیسے انجام ہوا، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے۔ نیچے لکھ لیں غیر اللہ کو پکارنے والے، ورنہ ان سے پہلے تو موحدین بھی تھے، مشرکین بھی تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، مشرکین میں سے، موحدین نہیں۔ ہاں جی، جو ان سے پہلے تھے مشرک، ان کا انجام کیسے ہوا۔ اور نیچے لکھ لو ان کے آلہہ، ان کے شفیع غالب پھر چھڑانے بھی نہ آئے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں، کہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ جب اللہ نے پکڑا تو کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئی، کوئی ان کو چھڑانے والا اور بچانے والا نہیں آیا۔ اور وہ جو لوگ تھے جو ان سے پہلے تھے، فرمایا کانوا ہم اشد منہم قوۃ، کانوا تھے وہ، ہم اشد منہم، کانوا ہم اشد، وہ ان سے زیادہ پاورفل تھے، قوتاً باعتبار قوت کے، کیونکہ غرور اور تکبر کے عموماً 3 اسباب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اشد منہم قوہ، پاور ہو، طاقت ہو تو بندہ غرور کرتا ہے۔ کوئی نہ کوئی عہدہ مل گیا، اس کے پھر ناجائز لوگ فائدے اٹھاتے ہیں طاقت کی وجہ سے، بھی میرے پاس طاقت ہے۔ وآثارن، نمبر 2، قوت مالیہ، قوت مالیہ یہ ہوتی ہے پہلی، اشد منہم قوتاً، وہ طاقت میں زیادہ تھے، اس کے نیچے لکھنے قوت بدنیہ نمبر 1، اور وآثارن قوت مالیہ، مال و دولت ان کے پاس کیا تھا، زیادہ تھا۔ یا کیا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یا اپنی پاور اور طاقت ہوتی ہے، اس وجہ سے آدمی تکبر کرتا ہے، یا مال پیسے کی وجہ سے کرتا ہے، یا کسی بڑے کے ساتھ تعلق ہو تو اس کے سر پر ناچتا ہے کہ میرے فلاں بڑے کے ساتھ تعلق ہیں، اس نے مجھے کیا ہے، یہ جی MNA بنا دیا، عہدے دار بنا دیا، میری مرضی ہے جو کچھ مرضی کروں۔ تو یہ بھی تیسری وجہ ہوتی ہے۔ تو اب کانوا ہم اشد منہم قوتاً، وہ لوگ طاقت کے اندر بھی زیادہ تھے۔ کتنے زیادہ تھے؟ قرآن کہتا ہے لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے لوگ شہروں میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ وہ ایسے ایسے لوگ تھے کہ ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔
اتنے پاورفل تھے. جاب الصخر بالواد, پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے. آج بڑی بڑی مشینریاں جو کام نہیں کر سکتی وہ انہوں نے ہاتھوں سے تراش تراش کر کیا تھا. وہ تو پرانے تھے نا, عاد اور سمود. آج کے بھی کچھ عرصہ پہلے آپ تقریباً 100 سال پہلے کے ہندو, ان کے بنائے ہوئے مکان دیکھو, آپ حیران ہو جائیں گے. اتنے موٹے موٹے بڑے بڑے پتھر تراش تراش کر انہوں نے کیا ہے, گھر بنائے. ایسی ایسی دیواری ہمارے ادھر ہے حافظ والا میں ایک دیوار ہے ہندوؤں کی بنائی ہوئی, وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے اوپر کار بھی چل سکتی ہے. اتنی موٹی دیوار بنائی زبردست کہ اس کے اوپر کیا ہے, کار بھی آرام سے چل سکتی ہے. آپ دیکھتے موٹر سائیکل والے کو. ہاں, کانو ہم اشد منہم قوہ, شکر عمر ان کو سمجھ نہیں آئی. کانو ہم اشد منہم قوتاً, وہ طاقت میں بہت زیادہ تھے. وآثاراً فی الارض, آثاراً ہاں جی, اور نشان کے اعتبار سے. آثاراً کے نیچے لکھ لیں قلعے, بڑے بڑے قلعے, پناہ گزینے. بہت بڑے بڑے قلعے تھے. کیا ہوا؟ وآثاراً فی الارض, دونوں بھائی ہیں, خیر ہے کھیلتے رہیں. ہاں, وآثاراً فی الارض, چلو بھائی چلو. ہاں, وآثاراً نیچے لکھ لو تعمیر کے اعتبار سے. وآثاراً تعمیر کے اعتبار سے. یہ تھی قوت مالیہ کہ ایسے بڑے بڑے انہوں نے قلعے بنائے. ان کے قلعے دیکھے ہیں نا آپ نے, وہ بڑے بڑے قلعے ہوتے ہیں محفوظ, اور ایسے ایسے راستے بغیر پنکھوں کے, بغیر اس کے سردی گرمی کا سارا انتظام وہاں پر. تو وہ بڑے بڑے لوگ تھے. وآثاراً فی الارض, لیکن کیا ہوا, ساتھ لے گئے, فرمایا ہر چیز چھوڑ گئے. کانو ہم اشد منہم قوہ, طاقت میں بھی زیادہ تھے. وآثاراً, تعمیر کے اعتبار سے بھی ترقی یافتہ تھے. فآخذہم اللہ بذنوبہم, پس پکڑا ان کو اللہ نے, بذنوبہم, ان کے گناہوں کی وجہ سے. باسببیہ ہے, بسبب ذنوبہم, ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑا. وما کان لہم من اللہ من واق, نہیں تھا ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں من واقن, کوئی بچانے والا. یہ نمبر 3 ہے. تکبر کے 3 اسباب ہیں. ایک, اشد منہم قوہ, پاور طاقت ہو نا, غریب کو رگڑنے کی کوشش کرتا ہے. وآثاراً, مال پیسہ زیادہ ہو اس لیے. تیسرا, بڑے سے تعلقات, معبودان باطلہ پر توکل. وما کان لہم من اللہ کے نیچے لکھ لیں نمبر 3, تکبر کی وجہ نمبر 3, معبودان باطلہ پر توکل. ہاں جی, اپنے معبودان پر ان کو کیا تھا, توکل تھا, بھروسہ تھا کہ چھڑا لیں گے, بچا لیں گے. اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہوئی ہیں جی, طاقتوں والے ہیں, شفیع غالب ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے, کانو ہم اشد منہم قوہ, ان کی طاقت بھی کام نہیں آئی. وآثاراً, مال پیسہ اور قلعوں سے بھی وہ بچ نہ سکے. وما کان لہم من اللہ من واق, نمبر 3, نفی شفاعت قہریہ, کوئی زبردستی ان کو چھڑانے والا نہ تھا, کوئی بچانے والا نہیں تھا. نفی شفاعت قہریہ اور نفی مختار کل. من اللہ کی من مقابلہ کی ہے, آپ نے پڑھا ہے نا, من مقابلہ کی. ما کان لہم, اور نہیں تھا ان کے لیے, من اللہ, اللہ کے مقابلے میں. من واقن, یہ نکرہ تحت النفی ہے, کوئی بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا. بچانا تو جگہ پر رہا. من واقن, کوئی آ کر خالی تسلی دیتے تھے, بھائی چلو خیر ہے کوئی نہیں, ہوتے رہتے ہیں. من واقن, کوئی بچانے والا. نیچے لکھ لو سرائکی میں, کوئی فیتے جوگا بھی نہ ریا. سرائکی میں کیا کہتے ہیں, من واقن, کوئی, سرائکی میں مزہ صحیح ہوتا ہے نا, من واقن, کوئی فیتے جوگا بھی نہ ریا. ایک بندہ مر جاتا ہے نا, چلو کوئی نہ کوئی آ کر اس کی فاتحہ خوانی کے لیے
آ جاتے ہیں. اور یہ فاتح خانی فیتے یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ رسمیں ہیں ساری. اگر اس کو دین کا حصہ کوئی سمجھتا ہے تو پھر یہ بدعت ہے. اس لیے تعزیت کا معنی ہوتا ہے کہ مرنے والے آدمی کے ورثاء کے ساتھ آ کر تسلی بھرے الفاظ کہنا، ایسے لفظ کہنے کہ اس کو کیا ہے تسلی دلائی جائے، صبر دلایا جائے، صبر کی تلقین کی جائے، یہ تعزیت ہوتی ہے. اور تعزیت اور دعا میں فرق یہ ہے کہ دعا کے لیے کہیں جایا نہیں جاتا اور تعزیت کے لیے میت کے گھر جایا جاتا ہے. تو اس لیے دعا یہ ہے کہ آپ جہاں سے مرضی کرو. ایک بندہ فوت ہو گیا، مسجد میں بیٹھ کر دعا کرو، اجازت ہے کر سکتے ہو. گھر میں بیٹھ کر دعا کرو، کر سکتے ہو. جہاں پر تمہارا دل چاہے تم اس کے لیے دعا کر سکتے ہو. دعا کرنے میں منع نہیں ہے، دعا کرنی چاہیے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کچھ دعا کے منکر ہوتے ہیں. ہاں، تنزیل کی بات نہیں کر رہا. دعا اللہ سے مانگنی چاہیے. اجتماعی دعا ایک الگ چیز ہے. اجتماعی دعا نہ ہو لیکن انفرادی تو ہو نا. اور طالب علموں کو تو خصوصی طور پر چاہیے کہ جتنی زیادہ دعائیں مانگیں جتنی مانگ سکتے ہیں. جب علم آ جائے گا پھر خیر ہے، دھوتی چھنڈ کے اٹھی بن جائے. ہاں، پھر کہنا چلو کوئی نہیں، خیر ابھی تو آپ کو ضرورت ہے نا، ابھی تو اللہ کے ساتھ کچھ تعلق رکھو بھائی، درمیان میں اللہ بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے پھر مانگنے کے آداب ہوتے ہیں. پتہ چلے بھئی آدمی مانگ رہا ہے، اب یہ ہاتھ اس طرح کر کے تو ساں کو دیو بھئی ₹1,00,000، اگلا دیسی، اگلا سی تو اپنے حرکتاں دیکھ تے پیسے دیکھ. ہاں، اس کے لیے ہے کہ بندے کو دعا کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. پتہ چلے یار اس نے کس کے سامنے ہاتھ پھیلا ہے، وہ کون ہے، یہ کون ہے. میں اپنی بندے کو تھوڑی حیثیت پتہ چلتی ہے. کسی کے سامنے جب ہاتھ پھیلاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اس وقت محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے. اور یہ اگلا جس سے مانگ رہا ہوں یہ شاذور ہے، میں کمزور ہوں. تو اس لیے اللہ کے سامنے آدمی جب ہاتھ پھیلاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ ببطون یکفکم، اللہ سے دعا مانگا کرو ببطون یکفکم، اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے. بطون یہاں سے مانگا کرو. یہودی تھے نا، کچھ یوں مانگتے تھے، وہ کہتے تھے یہاں سے ہم گناہ کرتے ہیں نا ہاتھوں سے، اس لیے الٹی دعا مانگتے تھے. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ، آپ یوں دعا مانگا کرو، جہاں سے گناہ ہوئے جن ہاتھوں کے ساتھ انہی ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلاؤ. اور ویسے بھی رفع الایدی من سنت الدعا، ہاتھ کا اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے. یہ تو ساری ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہدایہ میں آگے پیچھے. اگر کوئی نہ اٹھائے پھر بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ دعا تو کرنی چاہیے کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایو دعائی اسما، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو تہجد کے وقت فی جوف اللیل الاخیر، اور دوسرا آپ نے فرمایا فی دبر الصلوات، فرض نماز کے بعد. یہ قبولیت کا ٹائم ہے. تو دعا ہے، قبولیت کا ٹائم بھی ہے. اجتماعی نہیں ہے کہ امام ہاتھ اٹھائے گا تو میں ہاتھ اٹھاؤں گا. کچھ مولوی کو کیا ہے ٹھیکہ دے دیتے ہیں، اور مولوی بھی پھر کیا کرتا ہے، جس طرح وہ بریکٹ لگاتے ہیں نا، شیطانی شروع اور بریکٹ بند کا معنی شیطانی بند. مولوی کہتا الحمدللہ رب العالمین، یعنی سارے سٹارٹ کر دو، ذکر شکر چھوڑ دو. کیا کرو؟ بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، ذکروں کو چھوڑو، اب الحمدللہ یعنی سٹارٹ. جب وہ کہتے صلی اللہ تعالی اجمعین، تو اجمعین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب دعا بند کر دو. بے شک آدھی مانگی ہے، منگنی تک پہنچے ہو، ابھی تک آدھی پوری شادی کی دعا نہیں مانگی، بس اجمعین کا معنی ہے کہ چھوڑ دو. بھائی مولوی کو ٹھیکیدار نہ بناؤ. امام جو ہوتا ہے، جب آپ نے کہا اللہ اکبر تو وہ آپ کا امام بن گیا. جب اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ آپ کا امام نہیں، آپ اس کے مقتدی نہیں. آپ کا اور اس کا تعلق ختم ہو گیا امامت اور اقتداء والا. اب اس کے بعد امام اس کی اپنی مرضی، مقتدی کی اپنی مرضی. یہ آدھا گھنٹہ دعا مانگے شرن کوئی پابندی نہیں، 1 منٹ دعا مانگے کوئی پابندی نہیں. اب اس کی اپنی مرضی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر مانگے، بہتر طریقہ بہرحال یہی ہے. رفع الایدی من سنت دعا، نہ اٹھائے تب بھی یہ لڑائی جھگڑے کا مسئلہ نہیں. لیکن اجتماعی دعا، اس کو جو آدمی لازمی سمجھے گا تو یہ بدعت ہوگی. ایک ہوتا ہے کرنا، ایک ہوتا ہے سمجھنا، اس میں بھی فرق ہے کرنے اور سمجھنے میں. چلو یہ مسئلہ پھر بعد میں آ جائے گا کبھی تفصیلاً انشاءاللہ. تو رفع الایدی من سنت دعا. تو بہرحال وما کان لهم من اللہ من واق، کوئی فاتح جوگا بھی نہ رہی. اور فاتح خانی کی بات کر رہا تھا، لوگ آتے ہیں کیا کہتے ہیں جی فاتح یاد کرے. جب آتے ہیں کیا کہتے ہیں فاتح یاد کرے. ایک تو قرآن کا لفظ تھا فاتحہ، فاتحہ کو بنا دیا فاتح، قرآن کے لفظ کو بگاڑ دیا. اچھا پھر فاتح یاد کرا، ادھر سگریٹ، کوئی نسوار، کوئی اخبار، کوئی کچھ گپے شپے لگا رہے ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہوتے ہیں جی فاتح خانی ہوتی ہے. یوں ہاتھ کیے، پھر پڑھا چھڑا کچھ سورہ فاتحہ پڑھی ہے،
کوئی نہیں پڑھی، ہاتھ منہ پر پھیر دے، پھر تھوڑی دیر بیٹھیں گے، گپیں لگائیں گے، اور پھر جاتے ہوئے فاتحہ یاد کرائے۔ دو ہوتے ہیں، آنے کا ایک، جانے کا دو۔ تو بھئی شرعی طور پر تعزیت ہے۔ تعزیت کا معنی یہ ہے کہ ورثاء کے ساتھ تسلی بھرے الفاظ کہہ دو بس۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے عموماً آپ تعزیت بھرے، تسلی بھرے لفظ کہتے تھے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جو چیز اللہ نے لی ہے اسی کی تھی، جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو آئندہ فیوچر میں ملے گا وہ بھی اسی کا ہوگا، اور کیا ہر چیز کی اللہ نے ایک وقت لکھا ہے، لمٹ رکھی ہے۔ یہ بندہ تھا، اس کا بھی اللہ نے کیا ایک وقت لکھا تھا، وہ پورا ہو گیا، اب یہ دنیا سے چلا گیا، ہم بھی آج ہیں کل نہیں ہوں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی وہاں جائیں گے، بس یہ آپ صبر کیجئے، اللہ کی رضا میں راضی رہیے۔ نبی علیہ السلام یہ کہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ فاتحہ یاد کرائے۔ تو یہ لوگوں کی بنائی ہوئی کیا ہے، رسمیں ہیں، یہ رسم ہے، رسم۔ اگر اس کو دنیاوی سمجھ کر کیا جائے، اگر اس کو دین کا حصہ سمجھے گا تو تب بدعت بنے گی۔ سمجھ آئی کری؟ کرنے میں اور سمجھنے میں کیا ہے، فرق ہے۔ ہر چیز پر بھی آپ فتویٰ لگاتے ہوئے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اس کی حیثیت کا، ورنہ کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ او عثمانیوں کی طرح سارے کافر۔ عثمانی ہے نا، عثمانی کہتے ہیں سارے کافر ہیں۔ کیپٹن مسعود الدین عثمانی، اس نے لکھا ہے کہ 1300 سال میں برصغیر پاک و ہند میں اسلام آیا ہی نہیں، یعنی 1300 سال میں، صحابہ کے بعد سے آج تک سارے کافر ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں سارے کافر، حنفی بھی کافر، شافی بھی کافر، مالکی بھی کافر، حنبلی بھی کافر، مکے کا امام بھی کافر، مدینے کا امام بھی کافر، اس طرح فتوے لگاتے ہیں۔ تو چلو بہرحال، ما کان لہم من اللہ من واق، نہیں تھا ان کے لیے اللہ کے مقابلہ میں من واقن کوئی بچانے والا، اور جب اللہ نے ان کو پکڑا فرمایا بچانے والا کوئی نہیں تھا۔